الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده وسبحان اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچیوں، میں سب سے پہلے اپنی بچیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مرحلے تک پہنچایا کہ انہوں نے صحیح بخاری پڑھی، اس کے چاہے منتخب ابواب پڑھے ہوں یا مکمل کتاب پڑھی ہو. یہ بڑے شرف کی بات ہے. یہ منتہی کتاب ہے، آخری کتاب ہے. ہمارے مدرسوں میں جو نظام قائم ہے، اس نظام تعلیم میں سب سے آخری کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ صحیح بخاری ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ اس دنیا میں جو اہمیت ہے وہ اسی کتاب کی ہے. اس میں صحیح ترین روایتیں ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ، بہت ادب و احترام کے ساتھ، بڑے حسن نیت کے ساتھ ان احادیث کو منتخب فرمایا ہے. اور اس کے جو تراجم ابواب حضرت امام بخاری نے لکھے ہیں، اس میں بھی حضرت نے بڑا اہتمام کیا ہے، اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کر بھی وہ انہوں نے تراجم لکھے ہیں. تو یہ بڑی اس کتاب کی خصوصیت ہے، جو خصوصیت شاید اور کسی دوسری کتاب کو، جو انسانوں کی کتابیں ہیں، کسی کتاب کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے. جو صحیح بخاری کو خصوصیت حاصل ہے، اور اس کی سینکڑوں شروحات لکھی گئی ہیں، اس پر کام ہوا ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی بچیوں کو کہ انہوں نے کتاب پڑھی. اور یہ جو آخری باب ہے یہ بڑا اہم باب ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن عظیم فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کا تذکرہ کیا امام بخاری نے، کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو نصب کریں گے، اور بنو آدم یعنی انسان کے اعمال وہاں تولے جائیں گے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترازو وہاں نصب کیے جائیں گے، بڑے وہ اعلیٰ قسم کے ترازو ہوں گے جس میں سب کچھ تولا جائے گا. آج آپ دیکھیے ترقی کا زمانہ ہے، تو اس میں الفاظ بھی تولے جاتے ہیں. ایک سادہ کاغذ ڈال دیجئے اور پھر اس کے بعد اس میں کچھ لکھ دیجئے اور پھر دوبارہ اس کو ڈالیے تو وزن بڑھ جائے گا. یہ الفاظ تولے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہے انسانوں کا، انسانی صلاحیتوں کا خالق ہے، اللہ کے ہاں جو ترازویں نصب کی جائیں گی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ تولے گا. یہاں تک کہ کیفیات بھی تولی جائیں گی، نیت تولی جائے گی، اندر کے جذبات تولے جائیں گے، اعمال کی جو ظاہری اس کی صورت ہے، ڈھانچہ ہے، وہ بھی تولا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ کیفیات تولی جائیں گی. اب یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث جو نقل کی اس کتاب میں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ انسانوں کے جو دار مدار ہے کاموں کا وہ نیتوں پر ہے. آدمی جیسی نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو بدلہ دیں گے. سب سے پہلی حدیث میں جو امام بخاری نے اس پوری کتاب کے آغاز میں نقل کی، یہ حقیقت بیان کر دی گئی کہ آدمی جو عمل کرتا ہے
نیت پر سب کچھ ملتا ہے۔ اور یہاں آخری جو باب ہے اس میں اس کی حقیقت اور مزید کھول دی گئی، اور بڑا دونوں میں تعلق ہے کہ نیت آدمی کرے گا، اچھا کام کرے گا، اچھی نیت سے کرے گا، اللہ قبول کرے گا۔ اور یہاں بتا دیا گیا کہ ایسی ترازویں نصب کی جائیں گی کہ اس میں نیت بھی تولی جائے گی۔ آدمی یہ نہ سمجھے ہم نے اتنا بڑا کام کیا، ہم نے اتنا بڑا مدرسہ بنا دیا، ہم نے اتنی تبلیغ کی، ہمارے ذریعے اتنے لوگ اسلام میں آ گئے، فلاں ہو گیا، چنی ہو گیا، چنا ہو گیا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوئے، شہرت کے لیے ہوئے، ناموری کے لیے ہوئے، جاہ طلبی کے لیے ہوئے اور دولت سمیٹنے کے لیے ہوئے، اللہ کی کوئی قیمت نہیں ہے ایسے کاموں۔ اللہ کی قیمت ہے دل کی، وہ دل دیکھتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تمہارے دلوں کا حال کیا ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہے، تمہارے کاموں کا مقصد کیا ہے۔ اگر تمہارے کاموں کا مقصد صرف نام و نمود ہے، دکھلاوا ہے، تو یاد رکھو اللہ کے یہاں ایسے کام کی کوئی قیمت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کام ایسا کرتا ہے جس میں وہ دوسروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں سب سے زیادہ مجھے غیرت ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے سے بڑے غیرت مند ہو سکتے ہوں، مجھے سب سے زیادہ غیرت آتی ہے۔ اور اگر کوئی میرے کسی کام میں جو میرے لیے ہونا چاہیے کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں ایسے کام کرنے والے کو بھی ایک لات مارتا ہوں، ترکتہ و شرکا، اور اس کے اس عمل کو بھی قبول نہیں کرتا، اس کو بھی گویا کہ پھینک دیتا ہوں۔ تو بھائیو، یہ اصل ہے اخلاص، اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ، اور اس کے ساتھ صحیح کام کرنا، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور صحیح کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے، یہ اصل ہے صحیح کام کا طریقہ۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ نیت ہماری درست ہو، اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہو۔ تو یہ جو حدیث آخری اس میں بھی اشارہ ہے، اور یہ باب جو ہے اس میں بھی اس حقیقت کا بیان ہے کہ وہاں بنو آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ اور پھر کوئی لغوی تحقیق بھی کی انہوں نے، مجاہد کہتے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ، لفظ قسطاس جو ہے رومی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی انصاف کے آتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ القسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، اور مقسط کے معنی عادل کے ہیں۔ اور اگر یہی ثلاثی میں چلا جائے یعنی القاسط ہو تو القاسط کے معنی ظالم کے آتے ہیں، جائر کے آتے ہیں۔ اور جب یہ رباعی میں چلا جائے مقسط ہو گیا، اس میں اضافہ ہو جائے تو بھی اس کا باب افعال میں اس کو لے آیا جائے تو پھر اس میں بالکل معنی بدل جاتے ہیں، اصل میں ماخذ ہو جاتا ہے، یعنی ظلم کا نہ ہونا، انصاف کا ہونا۔ مقسط کے معنی منصف کے اور قاسط کے معنی ظالم کے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس سے دوسرے عالم کا اس کا ذکر ہوا کہ یہاں آدمی جو کر کے جائے گا وہاں وہ سارے کام تولے جائیں گے، کیفیت کے ساتھ تولے جائیں گے۔ اب اس کے بعد حدیث نقل فرمائی، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت محبوب ہے یہ کلمہ، لیکن زبان پر بڑا ہلکا ہے اور میزان حسنات پہ بہت بھاری۔ وہاں جو پلہ ہوگا حسنات کا یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ پلہ جھک جائے گا۔ وہ کیا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ یہاں آخری حدیث میں یہ بات صاف کر دی گئی کہ آدمی بہت چھوٹا کام ظاہری طور پر کر رہا، زبان سے اس کلمے کا کہنا سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم کتنا آسان ہے، زبان سے آدمی کہہ دے، لیکن اللہ کے اس کی بڑی قیمت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی سب اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اپنی بزرگی بگھارنے کے لیے کرے، عزت دکھانے کے لیے کرے، بڑا بننے کے لیے کرے، دولت سمیٹنے کے لیے کرے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کرے، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ایسے کاموں سے، اور پھر وہ اللہ کے بے حیثیت ہو جاتے ہیں کام۔ تو یہ ہمیں یہاں پر سبق ملا۔ اور دیکھیے یہ
کہ بخاری شریف کی کتاب ہو یا اور حدیث کی کتابیں ہوں یا اس سے بڑھ کر اللہ کا کلام ہو، یہ حقیقت میں شریعت کی اساس ہے، شریعت کی بنیاد ہے۔ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی، جو نظام زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیا ہوا نظام ہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اور دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ جیسا ایک رسم کے طور پر ہو گیا مدرسے کے لیے، بلکہ یہ تذکیر ہے۔ اور حدیث قرآن مجید میں آتا ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراتے رہیے کہ یاد دہانی کرانا ایمان والوں کے لیے مفید ہے، ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ تذکیر کا عمل بھی ہے۔ آپ آئے ہیں سننے کے لیے آئے ہیں، آپ اس لیے آئے ہیں کہ جو باتیں دین کی اب تک کی جا چکی ہیں یا اب کی جا رہی ہیں یا آئندہ کی جائیں گی، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کوئی تفریحی فقرہ کہہ دیجئے، کوئی تعریفی جملہ کہہ دیجئے۔ یہ جملے جو باتیں آپ کے سامنے کہی جا رہی ہیں حقیقت میں اس لیے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ان کی روشنی میں ہم زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں کوئی غلط کام تو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں اب حالت ہم لوگوں کی ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ان کے یہاں پوری دینداری نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کس سے کہا جا رہا؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آج ہم ایمان والے کہلاتے ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور اسلام ہمارے ذہن و دماغ ہی سے نہیں بلکہ ہمارے پوری زندگی سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمارے عقیدے کی خیر نہیں، اعمال کی خیر نہیں، اور ایسی باتیں داخل ہو گئی ہیں کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم مکمل دین کو اختیار کریں، پوری شریعت پر عمل کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ اور دیکھیے رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا مزاج پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی شان پیدا ہو۔ اور یہ تقوی کی شان وہ ہے کہ جب اللہ تقوی عطا فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک شان امتیازی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید اس کا بھی تذکرہ کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ کا تقوی پیدا کر لو تو اللہ تمہیں ایک شان امتیازی عطا کرے گا۔ دنیا پہچانے گی، دیکھے گی یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے، اس کی نگاہیں غلط نہیں اٹھتی، اس کے ہاتھ و پاؤں کا استعمال غلط نہیں ہوتا، یہ کسی سے ناحق انتقام نہیں لیتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، یہ کسی پر ناحق غصہ نہیں کرتا، اس کی زبان غلط استعمال اس کا نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان کی جو شان ہے وہ نظر آئے گی اگر ہمارے اندر اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا اور مکمل دین کو اپنی زندگی میں ہم داخل کریں گے۔ اور یہ ہمیں حکم دیا گیا قرآن مجید میں، ایک دو جگہ نہیں جا بجا یہ بات کہی گئی کہ دیکھو پورے اسلام کو اختیار کرو، پورے دین کو اختیار کرو۔ اور پورے دین کو اختیار کرنا کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہو کہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ فعال لما یرید ہے، اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی حاکم برحق ہے، وہی دعائیں قبول کرنے والا ہے، وہی مشکلات رفع کرنے والا ہے۔ اور سارے کے سارے بندے اولیاء ہوں انبیاء ہوں سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی بزرگ ہے وہ جو چاہے کرے، اس کو تصرف حاصل ہے کہ جو چاہے تبدیلی کر دے۔ یاد رکھیے یہ تصرف ہے مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اگر آپ کسی دوسرے کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، یہ مشرکانہ فکر ہے، مشرکانہ بات ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ عقیدہ
ہمارا مضبوط ہو کہ سب اللہ کرتا ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کان کھول کر سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اور اسی کا کام ہے دنیا کا نظام چلانا، وہی سب کچھ کر رہا ہے، اسی سے مانگو، اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، وہی دینے والا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ نمازوں کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، عبادات کا اہتمام، واجبات کا اہتمام، اور پھر اس کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں ان کو شریعت کے مطابق بنانے کی فکر و کوشش۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کاروبار کر رہے ہوں تو ڈنڈی ماریں، ہم ناپ تول میں کمی کریں، ہم دوسروں کا حق ماریں، ہم وراثت پہ شریعت کے مطابق تقسیم نہ کریں، ہم اپنی بہن کو وراثت پہ حق نہ دیں اور سمجھیں کہ ہم نے اچھا کیا، ہم نے حرام کھایا۔ یاد رکھیے کہ اگر بہن کو ہم نے حق نہیں دیا تو ہم نے حرام کھایا، ہم نے گویا کہ آج کے انگارے چبائے، جو آج ہمیں احساس نہیں ہوتا، کل مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ جو ہم نے حرام کھایا اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ہم نے اپنے پیٹ میں گویا کہ آگ بھری، جو مرنے کے بعد ہمیں جلائے گی وہ نظر آئے گی۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہ ہو، ہمارے معاملات درست ہوں، کسی کو ہم ناحق اس کا مال نہ کھائیں۔ اس کا ہی بار بار قرآن مجید میں حکم دیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سورہ شریفہ نازل ہوئی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ لیتے ہیں تو خوب بھر بھر کے پورا لیتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں اور اس کے لیے ناپتے ہیں اور تولتے ہیں، وزن کرتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ تو اس لیے ایمان والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے کاروبار میں بھی امانت داری ہو، سچائی ہو، صداقت ہو۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آج ہماری جو بدحالی ہے، آج جو ہم زوال کے آخری حد تک پہنچ رہے ہیں اور دنیا کی قومیں ہماری دشمن ہو گئی ہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، اسلامی معاملات کو، اسلامی نظام زندگی کو، اسلامی معاشرت کو، اسلامی جو سماج ہمیں اختیار کرنا چاہیے اس سماجی زندگی کو ہم نے چھوڑا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا ہماری دشمن ہو رہی ہے۔ ہم اگر صحیح اسلام کو اختیار کریں، اسلام کی صحیح سماجی زندگی کو اختیار کریں، اسلامی اخلاق کو اختیار کریں، تو آپ یاد رکھیے آپ کو دنیا اس قدر کی نگاہ سے دیکھے گی کہ آپ کے پاس وہ امانت ہے، جو امانت حقیقت میں ساری دنیا کی امانت ہے، اور ساری دنیا تک اس امانت کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیام انسانیت کی تحریک شروع کی تھی، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر جائے، ان کی غلط فہمیاں دور کی جائیں، ہم اپنی اخلاقی زندگی ایسی بلند کریں کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھ سکیں، ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو۔ اور اس کے ہمیں تاریخ میں دیکھیں تو دسیوں واقعات ایسے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جس نے قوموں کی تقدیر بدل دی۔ میں کل بھی عرض کر رہا تھا، یہ ملیشیا اور انڈونیشیا جو بڑے بڑے ملک ہیں اور جہاں مسلمانوں کی آبادی کروڑوں میں ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلامی ملکوں میں سب سے بڑی آبادی انڈونیشیا میں ہے، لیکن یہ دونوں ملک انڈونیشیا اور ملیشیا یہ کسی غزوے سے فتح نہیں ہوئے، کسی جنگ سے فتح نہیں ہوئے، بلکہ یہ اخلاق سے فتح ہوئے۔ یہاں عرب تجار آتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اس کا واقعہ لکھا ہے تاریخ میں کہ ایک اس میں تاجر آیا اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اس سے کاروبار ہوا، بڑی تعداد میں اسی کپڑے فروخت کیے، اس نے تھان کے تھان بیچے اور پیسے لے کے چلا گیا۔ جب چلا گیا تو اس کو یاد آیا کہ ایک تھان ایسا تھا کہ اس سے کپڑے کٹے ہوئے تھے اور یہ تو ایک دھوکہ ہو گیا۔ وہ دوبارہ سفر کر کے آیا اور آ کر اس نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ آپ کو ہم نے جو تھان کے کپڑے تھان دیے ہیں، اس میں جو کپڑے ہیں اس میں بعض حصے ایسے ہیں جو کٹے ہوئے ہیں، آپ واپس کر دیجئے، یا یہ کہ آپ پیسے کم کر دیجئے، وہ پیسے میں آپ کو واپس کر دوں، یا آپ کو نیا تھان دے دوں، آپ جو چاہیں میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ کئی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، پیسے مل گئے، کاروبار ہو گیا، پیسے لے کر اپنے ملک چلا گیا وہ، اور پھر اس کے بعد آ کر کہتا ہے کہ ہم نے یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی، مجھے یاد نہیں رہا، کپڑے کٹے ہوئے تھے، آپ کپڑے واپس کر دیجئے، ہم صحیح کپڑے آپ کو دے دیں یا قیمت کم کر دیجئے۔ اس نے کہا یہ بات آخر تمہارے اندر کہاں سے آئی، یہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اس کو موقع ملا، اس نے اسلام کی ایسی تشریح کی کہ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا اور پوری کی پوری قوم مسلمان ہو گئی۔
اس نے کتنے واقعات ہیں، آپ تاتاریوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جو تیموری شاخ ہے وہ پوری کی پوری ایک دن میں مسلمان ہوئی، اور اس کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ جو اس وقت شہزادہ تھا وہ شکار کے لیے گیا، اور اس نے یہ کہا کہ کوئی ایرانی نظر نہ آئے۔ ایرانیوں کو منحوس سمجھتے تھے، وہ اگر وہ سمجھتے تھے ایرانی نظر آئے گا تو پھر شکار نہیں ملے گا۔ اب وہ اتفاق کی بات کہ جب نکلا شکار کھیلنے کے لیے تو ایک بزرگ تھے شیخ جمال الدین ایرانی، وہ اللہ اللہ کر رہے تھے کسی ندی کے کنارے، وہ فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر اپنے گھر جانے کے لیے نکلے، وہ اچانک سامنے آ گیا، اور جانتا تھا، وہ پہچانتا تھا ایرانیوں کا ایک خاص کٹ ہوتا تھا، ایک خاص ان کی شبیہ ہوتی تھی، دیکھتے ہی پہچان گیا اور پھر پھر گیا غصے میں کہ کیا یہ آ گیا بدماش، یہ آ گیا منحوس آدمی آ گیا، اب شکار ہمیں نہیں ملے گا، پکڑ کے لاؤ اس بڈھے کو۔ لوگ پکڑ کے لائے۔ اب جب وہ آیا تو غصے میں بکھرا ہوا تھا، کہنے لگا تو بہتر ہے یا میرا کتا بہتر ہے؟ انہوں نے ٹھنڈے عجیب انداز سے جواب دیا کہ اگر ایمان پر خاتمہ نصیب ہو تو میں بہتر ہوں، ورنہ یہ کتا بہتر۔ اللہ اکبر، غور کیجئے کیا جملہ تھا ان کا کہ اگر ایمان پر خاتمہ ہو تو میں بہتر ہوں، ورنہ یہ کتا بہتر ہے۔ بس یہ جملے نے ایسا اثر کیا تو اس نے کہا کہ ایمان کیا ہے، ان کو موقع ملا، ایمان کی تشریح ایسی کی، اس نے کہا کہ میں جلدی بادشاہ ہونے والا ہوں، ابھی تاج پوشی ہونے والی ہے، اس وقت آپ آئیے گا، میں اس وقت کلمہ پڑھوں گا اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شاید پوری مملکت مسلمان ہو جائے۔ ان کو انتظار رہا اللہ کا کرنا، ان کی وفات کا وقت آ گیا اور تاج پوشی کا وقت نہیں آیا۔ اپنے بیٹے کو وصیت کی انہوں نے کہ بیٹا جب سننا کہ تاج پوشی ہوئی تو جانا اور یہ واقعہ سنانا۔ بیٹے نے جب سنا کہ تاج پوشی ہوئی ہے، بیٹا گیا اور بڑی مشکل سے پہنچا وہاں، تو واقعہ لمبا ہے، میں لمبا تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ بہرحال جب وہ پہنچا اور اس نے جا کر بتایا کہ ہمارے والد صاحب آپ کو یاد ہوں گے، ایک ایرانی بزرگ تھے جو آپ کو ملے تھے، میں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ بس وہ دل پر چوٹ لگی، وہ کہا کہ میں تو منتظر تھا، اور پھر وہ دربار کیا اس نے اور سب سے کہا کہ میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں پہلے سے ایک بزرگ کے ہاتھوں پر، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ لوگوں نے کہا ہم تو آپ سے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھتے تھے، ہم تو پہلے سے کلمہ پڑھے بیٹھے ہیں۔ ایک ہی وقت میں وہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو اقبال کا شعر ہے کہ ہے عیاں یوں رشتہ تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں یوں رشتہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ میرے دوستوں بھائیوں، یہ وہ ایمان ہے اور وہ اخلاق زندگی ہے۔ ہم ہوتے تو کہتے، اگر وہ کوئی پوچھتا اس طرح کہ تم بہتر ہو یہ کتا بہتر ہے، تو ہم ہوتے تو کہتے کیسی بیکار کی باتیں کرتے ہیں، جانور بہتر ہوگا یا انسان بہتر ہوگا؟ لیکن اللہ والے انہوں نے کہا نہیں، ابھی نہیں کہہ سکتے، اگر خاتمہ ایمان پر ہو تو ہم بہتر ہیں، ورنہ یہ کتا بہتر ہے۔ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، ہم یہاں سے طے کر کے جائیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے، ہم اپنی زندگی کو سنواریں۔ اگر کسی کا حق ہمارے ذمے ہے تو ہم حق ادا کریں۔ اگر آپس کے جھگڑے ہیں تو یاد رکھو آپس کے جھگڑے دین کو صاف کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جیسے استرے سے بال صاف کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح آپس کے جھگڑے سے دین صاف ہو جاتا ہے۔ ہم خود جا کے معافی مانگیں، ہم خود جا کر جھک جائیں کہ بے غلطی ہو گئی تو آپ کو تکلیف ہوئی، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، معاف کیجئے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو مسلمان اگر چھوٹ چھٹاؤ رکھیں اور آپس میں ان کا جھگڑا ہو جائے اور نہ ملیں اور 3 دن گزر جائیں اور پھر موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ اس لیے جھگڑوں کو چکائیے، مقدموں کو اٹھائیے، آپ اپنے مقدمے عدالتوں میں ہرگز نہ لے جائیے۔ اگر آپ کے کوئی جھگڑے ہو بھی جائیں آپ دارالقضا جائیے اور وہاں جا کر آپ اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کرائیے، اور رمضان سے پہلے آپ طے کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی ایسی بنائیں گے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا تو رحمت بن کر برسے گا، پہلے لمحے سے وہ رحمت بن کر برسے گا۔ وہ پہلا عشرہ جس کو عشرہ رحمت کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رحمت ہے کہ جو اپنے آپ کو رحمت کے قابل بنائیں، اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ اگر انشاءاللہ اپنی زندگی کو ہم ایسا بنائیں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ ہمیں شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جو جام کوثر ملے گا، اس سے بڑھ کر کون سی سعادت ہے۔
بس میرے بھائیوں، میں یہی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیجئے، اور اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ ان برائیوں میں کہاں پڑ گئے، کوئی نشے میں، کوئی جوئے میں، کوئی فحاشی میں، موبائل کی غلط لتوں میں، اس کے نتیجے میں ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو تو یہ جوانی ایسی دی تھی کہ آپ اس کا صحیح استعمال کرتے تو آپ کو اللہ کی طرف سے وہ نعمت ملتی جو بوڑھوں کو نہیں مل سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں ان لوگوں کو بھی سایہ دے گا، ان نوجوانوں کو کہ جو اللہ کی بندگی کے ساتھ پروان چڑھیں۔ ہم طے کریں، ہم اچھی زندگی گزاریں گے، ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، ہم غلط باتوں سے بچیں گے، نشے سے، سٹے سے، جوئے سے اگر خدا نہ خواستہ ہم کہ کہیں بھی مبتلا ہو گئے کہ ہمارے دوست و احباب ہیں برائیوں میں، ہم ان سے بھی کہیں گے کہ اللہ کے بندو، تم اللہ کے نبی کے امتی ہو، تم ایک امانت ہو، اللہ نے تمہیں ایسا بنایا کہ تم صحیح زندگی اختیار کرتے، اپنی جوانی کا اگر تم صحیح استعمال کرتے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے، عرش الہی کے سایہ تمہیں ملتا۔ یہ بات اگر ہم ان لوگوں سے کہیں گے تو ایک جذبہ پیدا ہوگا، اللہ نے جو طاقت و جوانی دی ہم دین کے لیے استعمال کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن کر ہم آگے بڑھیں۔ اور میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں، پردے کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں، حیا کا اہتمام کریں، پاکی کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنائیں، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا اہتمام کریں۔ اب تو حال ہو گیا ہماری ماں بہنوں کا کہ بچہ رویا موبائل تھما دیا، خود بھی موبائل میں لگ گئی، اس کو بھی موبائل دے دیا، اور موبائل کے نتیجے میں آج ہماری بچیوں کی عزتوں کے سودے ہو رہے ہیں، ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ طے کیجئے، آپ گھروں کے ماحول کو بہتر بنائیے، اور جب گھروں کا ماحول بہتر بنے گا تو آپ کی گودوں میں انشاءاللہ اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، ایسے افراد پیدا ہوں گے کہ جن کی ایمان کی روشنی سے دنیا میں تاریکی دور ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے اور معلوم کیجئے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش کیجئے۔ میں بہت طویل بات کرنا نہیں چاہتا، ابھی بہت سے علماء ہیں، انشاءاللہ ان کی گفتگو آپ سنیں گے، لیکن میں نے جو حدیث پڑھی اور پھر اس میں خاص طور سے آخری روایت اور اس پہ جو بات تھا، ان تمام چیزوں سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اگر خدا نخواستہ ہم کھوٹے کاموں کے ساتھ گئے سب کام بیکار ہو جائیں گے۔ اپنی زندگی کو بھی بہتر بنانا ہے، اپنی نیتوں کو بھی درست کرنا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ایک کامیاب زندگی کے ساتھ ہمیں دنیا سے جائیں اور وہاں کی سرخروئی ہم سب کو حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے، اس کو ترقی عطا فرمائے، اور آپ حضرات نے یہ قربانی دی ہے اللہ اس قربانی کو بھی قبول کرے، اور آپ کی محبت میں حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی محبت کو بھی قبول فرمائے اور اس جلسے کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔